السلام علیکم، میرا نام محمد ادریس ہے اور میں نفسیات ہوں، کلینکل سائیکالوجسٹ. اور بچوں سے ریلیٹڈ میرا کافی کام رہا ہے، بچوں کے ساتھ کام کرنا، پیرنٹنگ کاؤنسلنگ کرنا. تو جو میرا نالج ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے بچوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہم کیسے ڈیل کریں، ان کی شرارتوں کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اور جو ان کے اندر وہ بے چینی ہوتی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، جو ان کی شرارتی پن ہوتا ہے، جس سے والدین اکثر نالا ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، والدین ہوں یا اساتذہ ہوں. تو اس کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں، کیسے کم کر سکتے ہیں، اور اس کو سب سے امپورٹنٹ ہم کیسے جو ان کے اندر جو انرجی ہے، یہ جو قوت ہے، اس کو ہم کیسے ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ وہ ہیلدی چیزوں کی طرف راغب ہوں. مثلا ایک بچہ بہت زیادہ بھاگتا دوڑتا ہے، کلاس میں ٹک کے بیٹھتا نہیں ہے، گھر میں بھی بھاگتا رہتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے کہ ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہے. وہ چاہے جسمانی لحاظ سے ہو، ذہنی صلاحیتوں کے حوالے سے ہو، جذباتی حوالوں سے ہو، یا کسی بھی اور پہلو سے ہم اگر اس کو دیکھیں، اس کو مشاہدہ کریں، تو ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہے. سب سے بڑا اس ایک کے پہلو پہ میں روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو والدین سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا کرتے ہیں، سب سے بڑی جو غلطی کرتے ہیں کہ وہ دوسروں بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بھی ویسا ہی بن جائے جیسے فلاں بچہ ہے، یا جو ان کے ذہن میں ایک آئیڈیل سوچ ہوتی ہے کہ میرا بچہ اس طرح کا ہونا چاہیے، اس طرح کا ہونا چاہیے، وہ بالکل شرارت نہ کرے، وہ ٹک کے بیٹھے، وہ اچھا پڑھے، وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے. وہ ساری چیزیں جو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک اچھے بچے کی کوالٹیز ہیں، وہ ان کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بائی فورس کروانا چاہتے ہیں. وہ بچے کی نفسیات کو، بچے کی جو ذہنی صلاحیت ہوتی ہے اس کو، اور بچے کے اندر جو قدرت نے جستجو رکھی ہے، جو قوت رکھی ہے، جو شرارتیں رکھی ہیں، چیزوں کو جاننے کی جو اس کے اندر کیوریوسٹی ہے، جستجو رکھی ہے، اس سب کو وہ نظر انداز کرتے ہیں. اور والدین چاہتے ہیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں، جیسے ہم سوچتے ہیں، اور جیسے ہم بچے کو بنانا چاہتے ہیں، ہم ویسے ہی بچے کو ڈھالیں. تو یہ چیز سب سے بڑی مسائل کا باعث بن رہی ہے، جس کا ڈائریکٹ اثر بچے کی شخصیت پر، بچے کی ذہن سازی پر، بچے کے جذبات پر، اور بچے کی جو گرومنگ سٹیج ہے اس پہ بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بچے کو لے کے کیسے چلنا ہے، اور اس سے بھی پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں. یار یہ بچہ ہمارا ہے، یہ قدرت کا ایک تحفہ ہے، اور اس کی جو زندگی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز وہ جس سٹیج میں ہے 0 to 7 ایئر، مطلب 0 سے لے کے 1 سال سے لے کے 7 سال تک بچے کی شخصیت بنانے کا بہت ہی اہم دور ہوتا ہے. اور تحقیقات کہتی ہیں کہ 50 سے 70% جو انسان کی شخصیت بن چکی ہوتی ہے وہ اسی دور میں بن چکی ہوتی ہے. اور اگر اس پہ ہم محنت کریں، اگر ہم اس میں بچے کے ساتھ کام کریں، بچے کو لے کے چلیں، بچے کی شخصیت پہ کام کریں، بچے کو سمجھیں سب سے پہلے وہ کیا چاہتا ہے، اور بچے کے لیول پہ جا کے ہم بات کریں، تو بہت حد تک ہم ایک اچھی شخصیت، ایک اچھا شہری، ایک اچھا پاکستانی بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. نہ کہ جو ہماری انڈیزائریبل خواہشات ہوتی ہیں، مطلب جو ہماری خواہشات کبھی فیل نہیں ہوئی کہ میں یہ بننا چاہتا تھا یا یہ کرنا چاہتا تھا، وہ ہم اپنے بچوں میں ڈھونڈنے لگے کہ وہ اس کو پورا کریں گے، ہمارے خوابوں کو یہ تعبیر دیں گے. تو یہ سراسر زیادتی ہوگی. اگر ہم اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں تو ہر بچہ قدرتی طور پہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. وہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور خدا نے اس سے کوئی خاص کام لینا ہوتا ہے. اس کو آسان الفاظ میں ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہر بچے کی، ہر انسان کی شکل ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے، بالوں کا کلر ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، جینز ڈفرینٹ ہے. تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہی میرا بچہ بھی ڈیولپ کرے، ویسے ہی بنے. جب اللہ نے ہر انسان کو جو 7 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے، اور اس سے بھی کہیں گنا لوگ آئے اور چلے گئے، سب ایک دوسرے سے مختلف تھے اور ہیں، تو
ہم کیوں اس ایک جو گفٹ ہے اللہ کا، جو تحفہ ہے، اس کو اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے بنانا چاہتے ہیں، جبکہ قدرت تو اس کو کسی اور طریقے سے بنانا چاہ رہی ہے، اس سے کوئی اور کام لینا چاہ رہی ہے۔ بس اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا کلپ ہے اور اسی سیریز کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے میرے اس ٹاپک کو بہت ہی غور سے سنا، اور اپنی جو بھی آپ کی آراء ہے، کمنٹس ہیں، ضرور شیئر کیجئے، اپنا فیڈ بیک دیجئے، تاکہ ہم اس میں اور امپرومنٹ لا سکیں اور اس سیریز کو آگے لے کے چل سکیں۔ اور آپ کا تعاون بہت زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ رکھتا ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اللہ حافظ۔